بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو KBSerg آن لائن سیکیورٹی ٹریننگ پلیٹ فارم. اس ماڈیول میں ہم پیرامیٹر سیکیورٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے. لاسٹ ماڈیول میں ہم نے ان جنرل جو سائبر سیکیورٹی کے 4 ڈومینز ہیں اس پر ہم نے اوور ویو کیا تھا کہ اس میں پیرامیٹر سیکیورٹی ہے, ہمارے پاس نیٹ ورک سیکیورٹی ہے, اینڈ پوائنٹ سیکیورٹی ہے اور اپلیکیشن سیکیورٹی ہے. اور جب بھی آپ سائبر سیکیورٹی فرام دا ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ ان 4 ڈومینز میں کنٹرول ڈپلوائے کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہم کبھی پیرامیٹر سیکیورٹی پر بات کرتے ہیں. ماڈیول 3 جو ہے وہ ہمارا پیرامیٹر سیکیورٹی پر ہے. تو دیکھیں, ان موسٹ آرگنائزیشن ڈیٹا سینٹر از دا سینٹرل ایکسیس پوائنٹ فار پبلک انٹرنیٹ. اس پر ہم نے بات کی بھی ہے کہ ڈیٹا سینٹر آپ کے جتنے بھی آرگنائزیشن کے تمام انفراسٹرکچر ہو یا ان کے جو ایسیٹس ہوتے ہیں, کریٹیکل ایسیٹس, وہ ڈیٹا سینٹر انوائرمنٹ میں وہ ہوسٹڈ ہوتے ہیں اور وہیں سے وہ پبلک انٹرنیٹ سروس بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. کلائنٹس اگر وہ ہیڈ آفس کے اندر ہے یا ایون برانچ آفس کے اندر ہے, ڈفرینٹ لوکیشنز کے اندر ہے, وہ اگر انٹرنیٹ ایکسیس کرنا چاہیں تو موسٹ آرگنائزیشن میں ڈیزائن یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا سینٹر جو کور نیٹ ورک ہے وہاں سے وہ انٹرنیٹ ایکسیس ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. بعض آرگنائزیشن اس طرح بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہم لوکل انٹرنیٹ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں, جس طرح ہم نے جو نیٹ ورک ڈیزائن میں انٹرپرائز نیٹ ورک ڈیزائن میں ہم ڈفرینٹ ڈیزائنز پر بات کی ہے. تو اسمال آفس, ہوم آفس نیٹ ورکس, ٹائنی آفس نیٹ ورکس, میڈیم یا لارج آفس, ڈپینڈز آن دا آرگنائزیشن. تو بعض انوائرمنٹس میں ہم لوکل آفس کے اندر انٹرنیٹ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں, بجائے یہ کہ وہ نارمل براؤزنگ ٹریفک کے لیے بھی اوور دا ڈیٹا سینٹر کنیکٹ ہوں اور وہاں سے وہ براؤزنگ کریں یا انٹرنیٹ ایکسیس کریں. تو ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ لوکل آفس میں ان کو انٹرنیٹ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں فار جنرل براؤزنگ, اور کریٹیکل ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے دے اسٹیبلش اے VPN ٹنل ٹو دا کور, اور دین وہ پھر جو انٹرپرائز نیٹ ورک کے ریسورسز ہیں ان کو ایکسیس کرتے ہیں. تو دونوں سینیریوز امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں, ڈیپینڈز کہ آپ کس طرح نیٹ ورک ڈیزائن چاہتے ہیں. اچھا, پیرامیٹر جو ہے نا وہ پیرامیٹر باؤنڈری ہے. یہ پوائنٹ ذرا کلیئر کر لیں کہ پیرامیٹر آف دا انٹرپرائز اسٹیبلشز دا باؤنڈری بٹوین دا انسائڈ اینڈ دا آؤٹ سائڈ نیٹ ورک. آپ کا جو پیرامیٹر ہے وہ باؤنڈری ہے آپ کے جو کریٹیکل ریسورسز ہے جو انسائڈ انوائرمنٹ میں پڑے ہوتے ہیں آپ کے, اس کے درمیان اور آپ کے پبلک نیٹ ورک انٹرنیٹ, موسٹ آف دا ٹائم انٹرنیٹ کے درمیان وہ باؤنڈری کا کام کرتا ہے. تو یہ باہر سے جب ٹریفک آئے گی تو وہ پیرامیٹر کو ہٹ کرے گی اور آپ کے انٹرنل نیٹ ورک میں آئے گی, یا اگر انٹرنل نیٹ ورک سے کوئی ٹریفک باہر جا رہی ہے, انٹرنیٹ تک جا رہی ہے, یا لیٹ سے بزنس ٹو بزنس پارٹنرشپ ہے تو وہاں جا رہی ہے آپ کی کوئی, تو اس سینیریو میں بھی انٹرنل نیٹ ورک کی ٹریفک جو ہے وہ ہٹ کرے گی پیرامیٹر کو, اور پیرامیٹر سے ہو کر پھر وہ یا پبلک انٹرنیٹ نیٹ ورک پر جائے گی, یا اگر آپ کے پاس کوئی پارٹنر آرگنائزیشن ہے وہاں تک جائے گی. تو پیرامیٹر باؤنڈری کا کام کرتا ہے. تو پیرامیٹر سیکیورٹی ڈیزائن دیکھیں, جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں انٹرپرائز انوائرمنٹس کے اندر تو ہمارے پاس 2 ٹائپس آف پیرامیٹرز موسٹلی ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس ہوتا ہے ڈیٹا سینٹر کا ایکسٹرنل پیرامیٹر, اور دوسرا ہے ڈیٹا سینٹر کا انٹرنل پیرامیٹر. اور موسٹ آرگنائزیشن میں بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ آپ یہ 2 پیرامیٹرز دونوں ان پلیس کریں. اب اگر آپ اس فگر میں دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا سینٹر, یہ بلو سیکشن جو ہے وہ آپ کے جو ریسورسز ہے ڈیٹا سینٹر میں پوائنٹ آف ایکسیس وہ یہ ہے. اب نیچے جو ہے وہ آپ کا انٹرنل پیرامیٹر ہے, اور انٹرنل پیرامیٹر آپ کے کور کے ساتھ کنیکٹ ہے, جو آپ کا کور انفراسٹرکچر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. اور کور کے ساتھ آپ دیکھ لیں آپ کے ڈفرینٹ آفیسز کنیکٹ ہیں جو ہم نے ڈسکشن کی ہے, اور آپ کے جو انٹرپرائز یوزرز ہیں وہ آپ کے انٹرنل پیرامیٹر میں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ نیٹ ورک کو ایکسیس کرتے ہیں. تو اگر دیکھیں انٹرنل پیرامیٹر میں آپ کے پاس جو ایڈریس اسپیس ہوتا ہے آئی پی کا وہ 1918 RFC جو پرائیویٹ آئی پی ایڈریس اسپیس ہے وہ موسٹلی یوزرز استعمال کرتے ہیں, اور وہ ایڈریسنگ اسپیس جو ہے وہ پرائیویٹ ہوتی ہے.
اور ایکسٹرنل جو پیریمیٹر ہے وہ آپ کا دیکھیں ڈفرنٹ ٹائپس آف آپ کے ایکسٹرنل پیریمیٹرز ہو سکتے ہیں، اور اسی پر ہم بات کریں گے. آپ کا ایکسٹرنل آپ کے انسائڈ جو ریسورسز کے ساتھ اگر کوئی کنیکٹ ہونا چاہے فرام دا ایکسٹرنل نیٹ ورک، تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ سے بھی ٹریفک آ سکتی ہے نارمل ٹریفک، یا ایکسٹرنیٹ B2B بزنس ٹو بزنس جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہاں سے بھی ٹریفک آ سکتی ہے آپ کے ڈیٹا سینٹر میں. VPN ٹریفک یا ای میل ٹریفک، یہ تمام ایکسٹرنل پیرامیٹرز ہیں. اور ان ایکسٹرنل پیرامیٹر سے ٹریفک آتی ہے آپ کے پیرامیٹر کو جو ڈیٹا سینٹر میں ہوتا ہے اس کو ہٹ کرتی ہے، اینڈ اٹ وانٹ ایکسیس دا انسائڈ ریسورسز ان دا کور نیٹ ورک. تو دیکھیں اگر ٹریفک پیرامیٹر سے آؤٹ ہو رہی یا ان ہو رہی وہ تو نارتھ ساؤتھ ٹریفک ہوتی ہے. تو ورٹیکل ٹریفک وہ نارتھ ساؤتھ ہوگی. اور ڈیٹا سینٹر کے اندر اگر کوئی ریسورسز کو ایکسیس کر رہے تو وہ ایسٹ ویسٹ ٹریفک ہوگی. تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں، ڈفرنٹ آفیسز جو کور کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے وہ ڈفرنٹ کنیکشنز ٹائپس کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے. وین لنکس، اسپیشل MPLS لنکس ہوتی ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنکس ہوتی ہے، یا ADSL کنیکشنز ہوتے ہیں. تو ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے آپ کے جو ڈفرنٹ ٹائپس آف آفیسز ہیں وہ آپ کے کور نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. اور وہی بات کہ آپ دیکھیں گے کہ جیوگرافک لمیٹیشنز کیا ہیں جہاں پر آپ نیٹ ورک ڈپلوائے کر رہے ہیں، اسمال آفس یا ٹائنی آفس انوائرمنٹ سیٹ کر رہے ہیں، وہاں کی جیوگرافک لوکیشنز کیا ہے، آیا وہ DSL سروس دے رہے کہ نہیں، وہاں پر صرف سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے اویلیبل ہے، یا وہاں پر وہ ڈیڈیکیٹڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنکس دے رہے ہیں. تو ڈیپینڈز کہ جیوگرافک لوکیشن کی باؤنڈریز لمیٹیشنز کیا ہیں. تو ان شارٹ ایک ہمارے پاس پیرامیٹر سیکیورٹی میں دو ٹائپس آف پیرامیٹرز آپ اس پر ہم فوکس کریں گے. ڈیٹا سینٹر از کنیکٹڈ ٹو دا انٹرپرائز نیٹ ورک ایٹ دا DC انٹرنل پیرامیٹر. اب یہی بات ہم نے ڈسکس کی ہے کہ انٹرنل کور کے ساتھ جو ہوگا وہ انٹرنل پیرامیٹر پر کنیکٹ ہوگا، اور ہمارے پاس جو یوز کیس ہے اس کو انٹرنیٹ ایج کہیں گے، وہ ہمارا انٹرنیٹ نیٹ ورک ہوگا. اور ایکسٹرنل پیرامیٹر کے ساتھ جو کنیکٹ ہوگا وہ ہمارا ایکسٹرنل پیرامیٹر ہوگا. اٹ کین بی انٹرنیٹ، ایکسٹرنیٹ، VPN اینڈ ای میل. اچھا، in order to secure both the internal and external parameters of the data center, a detailed perimeter security design needs to be implemented. اور یہی ڈیزائن یوز کیسز پر ہم آگے بات کریں گے، اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. یوز کیسز پر جانے سے پہلے ہمارے پاس پیرامیٹر سیکیورٹی جب آپ ان پلیس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈفرنٹ کنٹرولز ہوتے ہیں. وہ ہارڈ ویئر لیول کنٹرولز بھی ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر لیول کنٹرولز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو جب آپ نے پیرامیٹر سیکیورٹی وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل پیرامیٹرز ہوں وہ ڈیزائن کرنی ہو، یو مسٹ ہیو دا پرائر نالج آف دوز کنٹرولز، کہ کنٹرول کا کام کیا ہے، ہاؤ ڈو دے ورک، کون سی ٹائپ آف ٹریفک کے لیے وہ ہے، کون سی سیکیورٹی سروسز وہ آپ کو یہ دے رہی ہے، اور کہاں پر آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دوز سیکیورٹی کنٹرول فار یور بزنس اپلیکیشنز. تو آپ کو یو مسٹ ہیو ساؤنڈ اینڈ ٹیکنیکل نالج آف دوز کنٹرولز. اور اسی پر ہم بات کریں گے. تو ہمارے پاس کامن کنٹرولز ہے جو موسٹ آف دا ٹائم ہمارے بڑے ڈیٹا سینٹر انوائرمنٹس میں یوز ہوتے ہیں. اور نیکسٹ جنریشن فائر وال آپ کے پاس ہوتا ہے، نیٹ ورک IPS اور IDS آپ کے پاس ہوتا ہے، ویب فائر والز آپ کے پاس ہوتے ہیں، اینٹی وائرس یا اینٹی اسپیم سولوشنز ہوتے ہیں، کانٹینٹ یا URL فلٹرنگ سولوشنز آپ کے پاس ہے، ریورس پراکسی سرورز ہے، ایج راؤٹرز ہے، VPN ڈیوائسز، اسکرین سب نیٹس، نیٹ ورک DLPs. اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن یہ ایز اے ریفرنس ہم نے بعض کنٹرولز آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ دیز کنٹرولز آر پلیسڈ ان دا پیرامیٹر، دا نیٹ ورک پیرامیٹر، اور یہ باؤنڈری پر ہوتے ہیں. تو جب بھی ٹریفک فرام آؤٹ سائڈ آئے گی ان پیرامیٹر کنٹرولز کو ہٹ کرے گی، یا ایون اگر آپ کے ان سائڈ انٹرنیٹ سے کور سے ٹریفک جا رہی ہے ٹو دا آؤٹ سائڈ تو ان پیرامیٹر کنٹرول سے ہو کر گزرے گی. اینڈ دے ڈو specific jobs for specific type of traffic یا for specific type of applications. تو انہی پر ہم تھوڑی بہت بات کرتے ہیں. فائر وال ہم فرسٹ کنٹرول جو ہے پیرامیٹر کا، اور دا موسٹ کامن کنٹرول آج کل
ہر نیٹ ورک میں یوز ہوتا ہے، وہ اسمال آفس ہوم آفس نیٹ ورک ہو یا ایون لارج نیٹ ورکس ہوں، کارپوریٹ نیٹ ورکس ہو، فائر وال کنٹرول جو ہے وہ ڈپلائڈ ہوتا ہے. تو ٹریڈیشنل فائر وال میں یہ تھا کہ ٹریڈیشنل فائر وال میں وہ فلٹرنگ کرتے تھے لیئر 3 یا لیئر 4 ایڈریس کی بنیاد پر، اور یہ ٹریڈیشنل فائر وال جو نارملی عام انوائرمنٹس میں وہ ڈپلائڈ ہے، وہ ان کا کام یہ ہے کہ آئی پی ایڈریس لیئر 3 ایڈریس کی بنیاد پر یا پورٹ نمبر کی بنیاد پر وہ فلٹرنگ کریں اور وہ پیکٹ کو الاؤ کرے یا ڈینائی کرے. تو یہ تو ٹریڈیشنل فائر والز کا کام تھا. اگر آپ اس فگر میں دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہ لیفٹ سائڈ پر پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اور وہ رائٹ سائڈ پر پبلک نیٹ ورک ہے. اب ٹریفک جب فرام پرائیویٹ ٹو پبلک نیٹ ورک جائے گی تو فائر وال اس کو انسپیکٹ کرے گا، الاؤ کرے گا، ڈینائی کرے گا. تو جو ڈینائی کرے گا وہ اس کو ڈسکارڈ کرے گا بیسڈ آن رولز، اسپیسیفک رولز ہم نے فائر والز میں ڈیفائن کیے ہوں گے. اور فرام آؤٹ سائڈ ٹو ان سائڈ ٹریفک بائی ڈیفالٹ ڈینائی ہوتی ہے. اور یہ ہم نے جو سیکیورٹی پرنسپلز پڑھے تھے اس میں ہم نے ایک پرنسپل یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس پازیٹیو سیکیورٹی ماڈل ہو. وہ یہی ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو نیچر ہوتی ہے کنٹرولز کی وہ کیا ہے، وہ ڈینائی اپروچ ہو، ٹریفک کو ڈینائی کرے. جب وہ ٹریفک فرام لیسٹ ٹرسٹڈ زون ٹو موسٹ ٹرسٹڈ زون آئے گی وہ ٹریفک، تو اس کا ڈیفالٹ جو بیہیویئر ہوگا کنٹرول کا وہ کیا ہوگا، وہ ڈینائی کرے گا ٹریفک کو. اور یہیں پر وہ فائر وال بھی یہ کام کرتا ہے کہ جب پبلک سے ٹریفک ان سائڈ کو آئے گی تو فائر وال بائی ڈیفالٹ اس کو ڈینائی کرے گا. اگر آپ نے الاؤ کرنا ہے اسپیسیفک ٹائپ آف ٹریفک کو تو یو جسٹ ہیو ٹو کریٹ امپلیسٹ رولز ٹو الاؤ دیٹ اسپیسیفک ٹائپ آف ٹریفک. وہ ای میل ٹریفک بھی ہو سکتی ہے، وہ ویب ایف ٹی پی ٹریفک بھی ہو سکتی ہے. جو سی ٹائپ آف ٹریفک آپ نے الاؤ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایکسپلیسٹلی رول ڈیفائن کرنا پڑے گا. ٹریڈیشنل فائر والز میں اور ایون نیکسٹ جن فائر والز میں دونوں میں یہ آپشن ہے. اچھا، نیکسٹ جنریشن فائر وال جو ہیں وہ اسٹیٹفل فائر والز ہیں اور وہ پیکٹ فلٹرنگ کا کام کرتے ہیں. یہ تو خیر ٹریڈیشنل فائر وال میں بھی یہ سپورٹ ہے، وی پی این سپورٹ بھی وہاں پر ہوتی ہے، نیٹ ورک مانیٹرنگ اور آئی پی میپنگ فیچرز بھی وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں نیکسٹ جنریشن فائر وال میں. تو اب نیکسٹ جن فائر وال جو ہے ان شارٹ ان کے اور ٹریڈیشنل فائر والز کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹریڈیشنل فائر والز لیئر 3 لیئر 4 کی بنیاد پر وہ انسپیکشن کرتے ہیں اور ٹریفک پر ڈیسیجن لیتے ہیں، لیکن نیکسٹ جن فائر وال جو ہے وہ نہ صرف لیئر 3 لیئر 4 ہیڈرز کی بنیاد پر بلکہ لیئر 7 پے لوڈ کی بنیاد پر بھی وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. وہ پے لوڈ کو انسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کا جو اینڈ یوزر ڈیٹا ہے اپلیکیشن لیئر ڈیٹا، اس کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ آیا وہاں پر کوئی میلیشیس ڈیٹا ٹریفک تو نہیں ہے، تو یا جو ٹریفک ان ہو رہی ہے نیٹ ورک کے اندر وہ میلیشیس تو نہیں ہے. تو نیکسٹ جن فائر والز وہ پے لوڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بھی ڈیسیجن لیتے ہیں. سو نیکسٹ جنریشن فائر والز لیئر 3 پر، لیئر 4 پر اور ایون لیئر 7 پر، ان تمام لیئرز پر وہ پیکٹ کو انسپیکٹ کرتے ہوں پھر the traffic will be allowed یا discarded. تو ساتھ ساتھ وی پی این سپورٹ اس کے اندر ہوتی ہے، آپ ڈفرنٹ ٹائپ آف وی پی این اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور نیٹ ورک مانیٹرنگ میں استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ جنریشن فائر والز آپ کو سچویشن اویئرنیس پرووائڈ کرتا ہے، یا نیچے لکھا بھی ہے اپلیکیشن اویئرنیس، کہ اٹ نوز کہ کون سی ٹائپ آف اپلیکیشن ٹریفک وہ فائر وال سے گزر رہی ہے. سو اٹ مینٹینز دا فلو انفارمیشن. یہ بات بھی ہے کہ نیکسٹ جنریشن فائر والز کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹائپ آف ٹریفک وہ ان ہو رہی ہے اور کون سی ٹائپ آف ٹریفک وہ فرام ان سائڈ نیٹ ورک وہ باہر جا رہی ہے. تو یہی وہ اسی کی بنیاد پر وہ پھر مانیٹرنگ بھی کرتا ہے کہ آیا جو ٹریفک ان ہو رہی ہے ان کی سروسز میں نے اپنے انوائرمنٹ کے اندر ڈپلائی کی ہے کہ نہیں، یہ میلیشیس ٹریفک ہے. تو اسی کو وہ مانیٹر کرتا ہے. مطلب اگر آپ نے ایک اپلیکیشن ڈپلائی نہیں کی، ای میل اپلیکیشن آپ نے ان ہاؤس ڈپلائی نہیں کی اور ٹریفک آ رہی ہے فائر وال پر فار ایس ایم ٹی پی پروٹوکول، تو فائر وال اس کو مانیٹر کر رہا ہے. وہ پھر ڈیسیجن لے گا کہ وائی ایس ایم ٹی پی ٹریفک از کمنگ آن فرام دا پبلک. میں نے یہاں پر ان ہاؤس انوائرمنٹ میں ای میل سرور ڈپلائی نہیں کیا اور پھر بھی ٹریفک آ رہی ہے. تو سچویشن اویئرنیس فیچر جو ہے وہ اس کے اندر نیکسٹ جن فائر والز کے اندر یہ ہوتا ہے. اٹ نوز what traffic is coming and what traffic is going out.
اور اسی کی بنیاد پہ وہ اپنے اسٹیٹ ٹیبلز مینٹین کرتا ہے. وہ فلو انفارمیشن، ٹریفک فلو انفارمیشن وہ اپنے پاس مینٹین رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئیڈینٹی اویئرنیس آئیڈینٹیٹیز اپنے پاس مینٹین رکھتا ہے. آئیڈینٹی ان دا فارم آف یوزرس ہوتے ہیں، ان دا فارم آف مشین آئیڈینٹیٹیز. یہ انفارمیشن وہ بھی اپنے پاس اپنے ٹیبلز کے اندر مینٹین رکھتا ہے. ڈیپ پیکٹ انسپیکشن اس پر بات کی کہ یہ لیئر 7 پر بھی انسپیکشن کرتا ہے. اب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر وائرس ہے پے لوڈ کے اندر، یا کوئی میل ویئر ہے، یا کوئی انٹروژن اٹیمپٹ ہو رہی ہے جو نارمل پروٹوکولز کمیونیکیشن میں نہیں ہوتی. تو پیکٹ کو ڈیپلی انسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسیژن لیتا ہے. انٹیگریٹڈ آئی پی ایس ہے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن میں، وہ بیسیکلی الاؤ یا ڈینائی کرتا ہے پیکٹ کو. وہ وہاں پر ہمارے پاس سگنیچرز ہوتے ہیں. تو آئی پی ایس ایز اے سیپریٹ اپلائنس بھی اب ہم یوز کرتے ہیں ان لارج کارپوریٹ نیٹورکس، اور بعض انوائرمنٹس میں ہم انٹیگریٹڈ اپلائنس بھی یوز کرتے ہیں. تو فائر وال کے اندر ہم پھر آئی پی ایس جو فنکشنلٹی اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. اس پر آگے بات کریں گے. تو یہ فنکشنلٹی بھی فائر وال کے اندر انٹیگریٹ ہوتی ہے. اور اٹس ایبل ٹو مانیٹر ایس ایس ایل اور ادر انکرپٹڈ ٹریفک. ایس ایس ایل ٹریفک کو یا نارم ادر ٹائپ آف اگر وہ ہے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن اس کے اندر اویلیبل ہے یہ فیچر، تو پھر اس کی بنیاد پر وہ ایس ایس ایل یا ادر ٹائپ آف انکرپٹڈ ٹریفک اس کو پھر وہ مانیٹر بھی کرتا ہے اور میلیش ٹریفک کو ڈراپ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس کو باقی جو سیکیورٹی سولوشنز ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ آرگنائزیشن نے ساک ڈپلائی کیا اور سیکیورٹی آپریشن سینٹر ڈپلائی کیا ہے، وہ صرف ان کا کم سیکیورٹی مانیٹرنگ ہوتی ہے. تو پھر آپ کے جو سیکیورٹی کنٹرولز ہیں اسپیشلی ایٹ دا پیریمیٹر لیول، وہ تمام لاگز بیچتے ہیں یا فلو انفارمیشن بیچتے ہیں. تو ہم وہاں پر فائر وال کو، نیکسٹ جن فائر والز کو پھر انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے جو ساک کے کنٹرولز ہیں. سیم سافٹ ویئر جو سیم کنٹرول ہے اس کی طرف وہ لاگز بیچتے ہیں یا فلو انفارمیشن بیچتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ سینٹرلائز مانیٹرنگ کرتے ہیں سیکیورٹی ایونٹس کی. اچھا، آئی ڈی ایس جو ہے یہ بھی لیئر 7 کا پروٹوکول ہے، کنٹرول ہے انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم. تو اگر آپ دیکھ لیں اس ملٹ سے ہمارے پاس آرگنائزیشن کا انٹرپرائز نیٹورکس کے اندر آپ نے ویب سرورز یا ای میل سرورز ڈپلائی کیے ہیں. تو آئی ڈی ایس کا کام کیا ہے؟ اس ویب سرور کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا فرام آؤٹ سائڈ. تو جس پورٹ پر سوئچ کے ساتھ ویب سرور کنیکٹ ہے، اس پورٹ کی جو کمیونیکیشن ہو رہی اس کی ایک کاپی بنے گی، اس کی ایک ریپلیکا کاپی بنے گی، ایک دوسرے پورٹ پر جائے گی، سوئچ کے ایک دوسرے پورٹ پر جائے گی، وچ ول بی اے اسپین پورٹ یا مرر پورٹ. اور وہاں پر ہم نے آئی ڈی ایس کنٹرول کو ڈپلائی کیا ہے. آئی ڈی ایس اس ریپلیکا یا مرر ٹریفک کو وہ ریسیو کرے گا، اپنے پاس اسٹور کرے گا، اور اس کے پاس آئی ڈی ایس کے پاس ڈیٹا بیس ہوتی ہے، سگنیچر ڈیٹا بیسز. تو اس ڈیٹا بیس کی بنیاد پر وہ پھر الرٹ جنریٹ کرتا ہے. آئی ڈی ایس صرف ڈیٹیکٹ کرتا ہے، میلیشیس ٹریفک کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے رولز کی بنیاد پر. یہاں پر ہمارے پاس سگنیچر رولز ڈیفائن ہوں گے، اور ان رولز کی بنیاد پر وہ پر الارم یا الرٹ جنریٹ کرتا ہے ٹو دا سیکیورٹی ایڈمنس. تو یہ جو ریپلیکا ٹریفک ہے، میرر ٹریفک، اس کو ہم پھر انالیسس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. پوسٹ انسیڈنٹ جو انسیڈنٹ رسپانس ٹیم ہے، وہ اگر کوئی فردر انویسٹیگیشن کرنا چاہے تو پھر اس کے پاس اس جو وکٹم مشین ہے یا جو وکٹم اپلیکیشن ہے اس کی ڈیٹیل ہسٹری ہونی چاہیے کہ وہ اس پر کمیونیکیشن کیا ہوئی ہے، اس کے ساتھ کہاں سے کمیونیکیشن ہوئی ہے. تو چونکہ وہ تمام ٹریفک یا پیکٹس ہمارے پاس ریپلیکا فارمیٹ میں سٹورڈ ہیں آئی ڈی ایس پر، تو وہ تمام ٹریفک جو ہے وہ پھر فورینزک انالیسس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے فار ڈیٹیل انویسٹیگیشن آف دا پوسٹ انسیڈنٹ. اور اس ٹریفک کی بنیاد پر آئی ڈی ایس پر وہ الرٹس بھی جنریٹ کرتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ سم ون with admin privileges has logged on to the lab machine for 5 times. تو اگر کسی نے 5 دفعہ ایک مشین پر انٹروژن اٹیمپٹ کی ہے، لاگ ان اٹیمپٹ کیا ہے، تو آئی ڈی ایس کا کام کیا ہے؟ وہ پھر الرٹ جنریٹ کرے گا. یا ایٹ لیسٹ الرٹ جنریٹ نہ بھی کیا ہو تو فورینزک انالیسس کے لیے اگر جو انسیڈنٹ رسپانس ٹیم ہے وہ لاگز چیک کرے تو وہاں پر وہ انفارمیشن سٹورڈ ہوگی کہ اس آئی پی سے اس آئی پی پر اس ٹائم میں 5 انٹروژن اٹیمپٹس ہوئے تھے فار لاگ ان، اور
وہ پھر ڈیٹیل انالیسز ان لاگ سے کرے گا. تو IDS ان شارٹ وہ پیسو مانیٹرنگ کا کام کرتا ہے, ڈیٹیکشن کرتا ہے لیکن صرف الرٹس جنریٹ کرتا ہے, اور اٹ ڈزنٹ ٹیک ایکشنز. آیا ٹریفک پر ایکشن نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ الاؤ کرنے ہیں ڈینائی کرنا ہے, بس صرف الرٹس جنریٹ کرے گا. IPS جو ہے ون سٹیپ اہیڈ ہے, انٹروژن پریونشن سسٹم. IPS دیکھیں ہمیشہ وہ ان لائن ہوگا. IDS تو ہم آف لائن رکھتے ہیں یا ریپلیکا موڈ میں رکھتے ہیں, لیکن IPS ہمیشہ ان لائن ہوگا ٹریفک کے فرام دا ٹریفک کمنگ فرام دا سورس اور جو ٹارگیٹ ہے یا وکٹم ہے اس کے درمیان ان لائن ہوگا. تو ہمارے پاس ویب سرور ہے رائٹ سائڈ پر اور سوئچ کے لیفٹ سائڈ پر دیکھیں IPS کنیکٹ ہے. تو جب راؤٹر پبلک نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہے وہاں سے ٹریفک ریسیو کرے گا راؤٹر, تو وہ IPS کو بھیجے گا. راؤٹر لیئر 3 لیئر 4 کی بنیاد پر بھی انسپیکشن کر سکتا ہے, وہ ڈیسیجن لے گا, راؤٹنگ کرے گا. اگر آپ نے سیکیورٹی ایکسیس کنٹرول لسٹ ڈیفائن کیے ہیں وہ فلٹرنگ بھی کرے گا, اینڈ دین وہ فارورڈ کرے گا IPS کو. اب IPS کے پاس دیکھیں اس کے پاس بھی ڈیٹا بیس ہوتی ہے IPS کے پاس, اور دو ٹائپس آف ڈیٹا بیس, سگنیچر ڈیٹا بیس یا آپ کے پاس رولز ڈیٹا بیس, دونوں ہو سکتے ہیں. سگنیچر جس کمپنی سے آپ نے یہ IPS اپلائنس پرچیز کیا ہے وہ جو اپنے سگنیچرز پرووائڈ کرے گا. جو میلیشیس پیکٹس ہیں ان کے جو نون سگنیچرز ہیں وہ اس سگنیچر ڈیٹا بیس کے اندر ہوں گے ان دا فارم آف ہیشز. اور جو رولز ڈیٹا بیس وہاں پر آپ مینول رولز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس فائل پر یا اس فولڈر پر اگر کوئی چینج ہو یا کوئی ایڈیٹنگ ہو یا ڈیلیشن ہو یا واٹ ایور بیہیویئر پرفارم ہو تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ IPS پھر وہ ڈیسیجن بھی لے گا. ڈیسیجن کیا لے گا کہ اگر اس ٹریفک کے اندر جو پیکٹ ہے اس کا سگنیچر میچ ہوا IPS کے سگنیچر کے ساتھ تو IPS پھر اس ٹریفک کو ڈراپ کرے گا, اور ڈیسیجن میکنگ ڈیوائس ہے یہ. یا اگر رولز میچ ہوئے تو پھر IPS اس پیکٹ کو ڈراپ کرے گا. تو یہاں پر نہ صرف ڈیٹیکشن ہوتی ہے IPS کے اندر بلکہ باقاعدہ پریونشن بھی ہو رہی ہے, ڈیسیجن لے رہے ہیں جسٹ لائک اے فائر وال. لیکن IDS اور IPS دونوں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ لیئر 7 پر انسپیکشن کرتے ہیں. اب پے لوڈ کی بنیاد پر یہ ڈیسیجن لیں گے کہ الرٹ جنریٹ کرنا ہے یا ٹریفک کو ایون ڈراپ کرنا ہے. لیئر 3 لیئر 4 یا ایون لیئر 2 ہیڈر کو یہ دیکھتے ہی نہیں ہے. That's why these are called deep packet inspection devices. یہ پیکٹ کو ڈیپلی انسپیکٹ کرتے ہیں. ویب اپلیکیشن فائروال یہ بھی لیئر 7 کے کنٹرول ہے, اور جسٹ لائک اے نارمل فائروال ٹریفک آئے گی, اور نارمل ٹریڈیشنل فائروال یا نیکسٹ جن فائروالز کے اندر ہمارے پاس مین رولز ڈیفائن ہوتے ہیں, ان رولز کی بنیاد پر فائروال ڈیسیجن لیتا ہے. ویف میں بھی ہمارے پاس رولز ڈیفائن ہو, اس کے پاس بھی ایک سگنیچر ڈیٹا بیس ہوتا ہے, اور سگنیچر ڈیٹا بیس بائی ڈیفالٹ, اور وہاں پر میلیشیس جو نون سگنیچرز ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو جب ویب ٹریفک آئے گی آپ کے پیرامیٹر پر, آرگنائزیشن کے پیرامیٹر باؤنڈری پر, تو ویب جو ہے وہ اس ویب ٹریفک کو انسپیکٹ کرے گا. اب یہ فائروال جو ہے جسٹ مینٹ فار ویب ٹریفک ہے. اب ویب کے ریلیٹڈ جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں, کراس سائٹ اسکرپٹنگ اٹیکس ہو گئے, یا SQL انجیکشن اٹیکس ہو گئے, یا فائل انکلوژن اٹیکس ہو گئے, اور یا OS ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 آپ چیک کر لیں کہ OS پہ ٹاپ 10 اٹیکس کیا ہیں. تو ان اسپیسیفک ٹائپس آف اٹیکس کے لیے ویب فائروال ہے, اور اٹس جسٹ مینٹ ٹو پروٹیکٹ دا ویب سرورز. اگر وہ آپ کے انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر ویب سرور ہوسٹڈ ہے اور وہ پبلک کو سروس دے رہے ہیں, پبلک سے ٹریفک آ رہی ہے, ویب سرورز کو ہٹ کر رہی ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ ٹائپ آف ٹریفک وہ میلیشیس ٹریفک ہے یا نارمل جینوئن ٹریفک ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ویب فائروال ان پلیس کیا, ان لائن کیا. اب یہاں پر دیکھ لیں تو جو دو یوزرز ہیں وہ ٹریفک بھیج رہے ویب ڈیسٹینیشن سرور کو, وہ نارمل ٹریفک ہے تو وہ جا رہی ہے ڈیسٹینیشن سرور کو, لیکن ایک جو یوزر ہے وہ میلیشیس ٹریفک بھیج رہے ہیں. اب ویب فائروال کے پاس جو سگنیچر ڈیٹا بیس ہے اس کو بنیاد پر اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور پھر وہ اس کو ڈراپ کیا اس پیکٹ کو. تو دیٹس وائی یہ بھی ایک ڈیپ انسپیکشن جو ڈیوائس ہے اس کا کام کر رہی ہے.
पेलोड की बुनियाद पर डिसीजन ले रही है, एंड इट प्रिवेंट्स ऑल टाइप ऑफ वेब अटैक्स। और इसका काम रिवर्स प्रॉक्सी का काम भी ये कर रहा है कि डेस्टिनेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो वेब फायरवॉल कर रहे हैं। क्लाइंट्स जो हैं या एंड यूजर्स वो वेब के साथ कम्युनिकेशन कर रहे, वेब हेडर में थोड़ा सा चेंज करता है और डेस्टिनेशन सर्वर को वो पैकेट फॉरवर्ड करता है। तो जो क्लाइंट्स है उनको सिर्फ सामने वेब नज़र आ रहा है, दे आर टॉकिंग टू द वेब, और वेब जो है वो फिर उसको रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा है टू द डेस्टिनेशन सर्वर। तो एक्स्ट्रा टाइप ऑफ सिक्योरिटी है यहाँ पर भी। अच्छा, यूआरएल फिल्टर्स ये भी एक कंट्रोल है पेरीमीटर का, और इट्स आल्सो लेयर 7 कंट्रोल, क्योंकि यूजर्स जब भी ब्राउजिंग करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ब्राउज़र में वो यूआरएल प्रोवाइड करते हैं और उन यूआरएल्स की बुनियाद पर वो फिर वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाज़ यूज़र्स या बाज़ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्सेस ना करें, वो बाज़ साइट्स को एक्सेस ना करें, तो आप फिर यूआरएल फिल्टर्स इन प्लेस करते हैं। तो कैन बी यूज्ड टू ब्लॉक एक्सेस टू वेबसाइट्स दैट्स नोन टू कंटेन मेलवेयर, और स्पेशली जो मेलवेयर साइट्स हैं, मेलिशियस साइट्स होती हैं जहां पर मेलवेयर होस्टेड होता है और यूजर्स उनको एक्सेस कर लें और दे डाउनलोड द मेलवेयर इन HTML फॉर्मेट या किसी और फॉर्मेट में वो डाउनलोड कर लें अपने एंड पॉइंट्स पर, और वहाँ से फिर वो स्कैटर्ड हो जाए अभी तमाम नेटवर्क के अंदर। तो इस सिनेरियो को कवर करने के लिए फिर जो सिक्योरिटी एडमिन्स हैं वो डेडिकेटेड अप्लायंस या कंट्रोल्स इन प्लेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूआरएल फिल्टर्स, और उनका काम ये है कि वो स्पेसिफिक यूआरएल्स की बुनियाद पर वो फिल्टर आउट करते हैं ट्रैफिक को, कौन सी ट्रैफिक अलाउड है और कौन सी यूआरएल्स डिनाइड है। और यूजर्स आर अटेम्प्टिंग टू विजिट अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ आइदर परमिटेड और ब्लॉक साइट्स। यूआरएल फिल्टर्स के अंदर डेटाबेसेस होते हैं परमिटेड साइट्स की और ब्लॉक साइट्स की, उसी की बुनियाद पर वो डिसीजन लेता है। और प्रिवेंट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम एक्सेसिंग साइट्स सच एज साइट्स नॉट रिलेटेड टू वर्क या विद ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है या इवन विद फिशिंग अटेम्प्ट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया की बुनियाद पर आप यूआरएल्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो इससे आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, वो अनट्रस्टेड साइट्स या साइट्स दैट नॉट रिलेटेड टू द वर्क उन पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, उनके रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वो इन ट्रू सेंस वो इस्तेमाल होंगे उनके बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा, कंटेंट फिल्टर भी एक लेयर 7 का कंट्रोल है प्लेस्ड एट द पेरीमीटर, and it's used to screen and exclude access to web pages or to email deemed objectionable content। देखें मोस्ट ऑफ द टाइम यूआरएल और कंटेंट फिल्टर एक ही प्रोडक्ट में आते हैं, तो काम डिफरेंट है वैसे, लेकिन प्रोडक्ट में मोस्टली एक ही इस्तेमाल होता है। तो कंटेंट फिल्टर में है कि यूआरएल्स तो हम अलाउड करते हैं, लेकिन यूआरएल्स के अंदर हम बास कंटेंट को हम डिनाई करते हैं। बाज़ यूआरएल्स जो सिक्योरिटी एडमिन्स हैं वो डिनाई नहीं कर सकते, तो वो इस वजह से उनको फिर यूआरएल फिल्टर्स में वो प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन कंटेंट फिल्टर्स में वो प्लेस कर लेंगे उन यूआरएल्स को कि यूआरएल्स एक्सेसिबल हों, वेबसाइट्स एक्सेसिबल हो, लेकिन उनके अंदर जो सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट है वो फिर एक्सेसिबल ना हो। इन दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कंटेंट या इवन इमेज कंटेंट होगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा, या ऑडियो वीडियो कंटेंट है उस साइट के अंदर या वेब पेज के अंदर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो आप स्पेसिफिक कंटेंट की बुनियाद पर आपके जो कंट्रोल है वो डिसीजन लेता है टू अलाउ और ब्लॉक द ट्रैफिक। एंड दैट कंटेंट कैन बी पोर्नोग्राफिक कंटेंट, स्पैम साइट्स कंटेनिंग मेलवेयर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन टू द कंप्यूटर, और हेट साइट्स हो गई या वायलेंट कंटेंट हो गया एक वेब पेज के अंदर है। तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स की बुनियाद पर आपके कंटेंट फिल्टर डिसीजन लेते हैं टू अलाउ और ब्लॉक द कंटेंट। अब एक सिनेरियो आप देख लें, तो एक वीडियो है वो एक यूज़र के लिए रिकमेंडेड है और दूसरे यूज़र के लिए रिकमेंडेड नहीं है, तो दोनों यूज़र्स उसको देख रहे हैं। तो आप कंटेंट फिल्टर पर ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन से टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सा कंटेंट वो
ویوبل ہے اور کون سے ٹائپ آف یوزرز کے لیے وہ ڈینائڈ ہونا چاہیے. تو پھر آپ ٹائپ آف یوزرز کی بنیاد پر بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں ٹو اسپیسیفک کانٹینٹ آن دا ویب سائٹ. ڈی ایل پی سولوشنز ہیں ہمارے پاس. ڈیٹا لاس پریونشن سولوشنز. It's used to ensure end users that do not send critical and sensitive information outside the corporate network. کہ بھئی اس کے ذریعے آرگنائزیشن یہ انشور کرتی ہے کہ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ سینسیٹیو ڈیٹا آؤٹ سائڈ آف دیئر پریمیسز نہ سینڈ کریں. اب ان ڈیجیٹل فارم آپ کے امپلائیز ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف امپلائیز ہوتے ہیں. تو یو کانٹ ٹرسٹ یور امپلائیز فار دا بزنس کریٹیکل اپلیکیشنز. تو اس کو آپ کو اپنے طور پر پریونٹیو میجر لینے چاہیے کہ وٹ ٹائپ آف کمیونیکیشن وہ آپس میں کر رہے ہیں یا وہ آپ کے امپلائیز باہر پبلک نیٹورکس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے اپنے بزنس جو ایسیٹس ہیں اور سینسیٹیو انفارمیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو آپ پھر ایک اسپیشل کنٹرول ہے ڈی ایل پی، اٹس اے لیئر 7 کنٹرول اپلیکیشن لیئر، وہ آپ ان پلیس کرتے ہیں. اور اس کا کام کیا ہے، وہ جو کمیونیکیشن آپ کے امپلائیز کرتے ہیں اٹ کین بی ان دا فارم آف ویب کمیونیکیشن، اٹ کین بی ان دا فارم آف ای میل کمیونیکیشن، تو اس کو وہ مانیٹر کرتا ہے. اینڈ ونس اٹ ڈیٹیکٹس دا سینسیٹیو انفارمیشن، تو پھر وہاں پر ڈی ایل پی سولوشنز پر ہم نے رولز ڈیفائن کیے ہیں، تو وہ پھر الاؤ کرے گا یا ٹریفک کو بلاک کرے گا. اور ایون جو سیکیورٹی ایڈمنز ان کو الرٹ جنریٹ ہوگا کہ اس ٹائپ آف انفارمیشن یہ اس وقت فلو ہو رہی ہے فرام دس ٹائپ آف یوزر اور ڈیسٹینیشن اس کا یہ ہے، تو either ٹو الاؤ اٹ اور ٹو بلاک اٹ. تو یہاں پر بھی ہمارے پاس رولز ڈیفائن ہوتے ہیں اور ان رولز کی بنیاد پر ڈی ایل پی جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے. اب ڈی ایل پی کی ٹائپس ہیں. ڈی ایل پی فار ڈیٹا ان یوز ہے، فار ڈیٹا ان موشن ہے اور فار ڈیٹا ایٹ ریسٹ ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا انوائرمنٹس میں آپ ڈی ایل پی یوز کر سکتے ہیں. لیٹس سے اگر آپ کے پاس کامن جو اس کا یوز کیس ہے وہ ای میل ٹریفک ہے. موسٹ آف دا ٹائم جو کمیونیکیشن لیک آؤٹ ہوتی ہے آپ کی سینسیٹیو وہ ای میل کے ذریعے ہوتی ہے، یا انسٹنٹ میسیجنگ جو آپ کی سائٹس ہوتی ہیں اگر آپ نے ڈپلوائے کیے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے اندر، تو ان کے ذریعے آپ کے ڈیٹا لیک ہوتی ہے. تو ڈی ایل پی سولوشن میں پیریمیٹر پر پلیس کروں گا، پھر رولز ڈیفائن کر لوں گا کہ ای میل اگر میرے امپلائیز میں سے کسی نے بھی ای میل فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ نیٹورک یا ڈومین سینڈ کی تو مجھے ای میل کی جائے یا مجھے الرٹ پرووائڈ کیا جائے ایز اے سیکیورٹی ایڈمن. یا اگر اس ای میل کے اندر سبجیکٹ یہ ہو، اسپیسیفک ٹائپ آف سبجیکٹ ہو، یا اس باڈی کے اندر اسپیسیفک ٹائپ آف انفارمیشن مینشن ہو، یا ایون اگر اٹیچمنٹ کے اندر آپ پی ڈی ایف اٹیچمنٹ ہو، ورڈ ڈاکومنٹس ہوں، یا آڈیو ویڈیو اٹیچمنٹ ہو، تو آپ اس اٹیچمنٹ کی بنیاد پر یا ای میل کی باڈی کی بنیاد پر بھی اس ٹریفک کو ڈینائی کر سکتے ہیں، ڈراپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے وہ ای میل کے ذریعے وہ لیک آؤٹ نہیں ہوگی ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو دیٹس وائی یہ یوز کیس جو ہے وہ ڈی ایل پی فار ڈیٹا ان موشن کے لیے. ایٹ ریسٹ کے لیے بھی آپ کے امپلائیز ورک آؤٹ کر رہے، کام کر رہے ہیں، تو اگر کسی نے یو ایس بی پلگ کر لی اپنے ڈیوائس میں اور وہ کوئی ڈیٹا کاپی کرنا چاہے یا پیسٹ کرنا چاہے یو ایس بی کے اندر، تو آپ کو ایز اے سیکیورٹی ایڈمن آپ کو الرٹ پرووائڈ کی جائے گی یا ایون ایکشن لیا جائے گا ٹو ڈینائی دا ٹریفک. تو وہ یو ایس بی ڈیوائس کے اندر وہ ڈیٹا کو کاپی نہیں کر سکیں گے کیوں آپ نے ڈی ایل پی سولوشنز اینڈ پوائنٹ پر، وہ خیر اینڈ پوائنٹ پر ہوتے ہیں، وہ ان پلیس کیے ہوئے ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ ڈیسیجن لیں گے اینڈ پوائنٹ پر کہ بھی کون سے ٹائپ آف ڈیٹا کو میں کاپی الاؤ کر سکتا ہوں اور کون سے ٹائپ آف ڈیٹا کے لیے جو کاپی ہے وہ ڈینائڈ ہوگی. تو اینڈ پوائنٹ کے لیے بھی ڈی ایل پی آپ اینڈ پوائنٹ پر بھی ڈپلوائے کر سکتے ہیں، آپ نیٹ ورک پر بھی ڈپلوائے کر سکتے ہیں.
دونوں یوز کیسز میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. مین فوکس کیا ہے؟ ٹو پروٹیکٹ یور سینسٹیو انفارمیشن فرام لیکنگ آؤٹ. اچھا یوز کیسز ڈیزائنس پر پیریمیٹر ڈیزائن جب آپ ڈیزائن کریں گے تو آپ ہم نے کچھ 5-6 یوز کیسز آپ کے لیے ڈیفائن کیے ہیں. آپ ان یوز کیسز کو ذہن میں رکھیں تو یو گیٹ اے گڈ پکچر کہ کس طرح ہم پیریمیٹر کو ڈیزائن کریں گے. تو ہمارے پاس ہر یوز کیس کے اپنے ریلیونٹ کنٹرولز ہیں. اب جو کنٹرولز ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے تھے پیریمیٹر سیکیورٹی کے، وہی کنٹرولز اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے کہاں پر ہم ان کو پلیس کریں گے اور کون سے ٹائپ آف ٹریفک کے لیے کون سے ٹائپ آف کنٹرولز ہیں. تو ہمارے پاس 2 ٹائپس آف پیریمیٹرز ہیں، انٹرنل پیریمیٹر اور ایکسٹرنل پیریمیٹر. انٹرنل پیریمیٹر میں ہمارے پاس ایک یوز کیس ہے انٹرنیٹ کا یوز کیس. ایکسٹرنل پیریمیٹر میں ہمارے پاس 5 یوز کیسز ہیں. انٹرنیٹ پیریمیٹر ود نارمل ٹریفک، انٹرنیٹ پیریمیٹر ود اسپیسیفک ویب یا ایپلیکیشن ٹریفک، پھر آپ کے پاس ای میل پیریمیٹر ہے، وی پی این پیریمیٹر ہے، ایکسٹرنل پیریمیٹر ہے. تو یہ 6 ڈفرنٹ ٹائپ آف پیریمیٹرز ہے ریلیٹنگ ٹو انٹرنل اور ایکسٹرنل، اور اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے ڈیزائن سینیریوز دیکھیں گے. تو سب سے پہلے انٹرنل پیریمیٹر ڈیزائن میں یوز کیس جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو ہمارے پاس انٹرنل پیریمیٹر میں جو انٹرنیٹ پیریمیٹر ہے. اب انٹرنیٹ مینز ٹریفک کمنگ فرام مائی امپلائیز. سب سے پہلے یہ پوائنٹ سمجھ لیں کہ ٹریفک کہاں سے آ رہی ہے؟ انٹرنیٹ سے آ رہی ہے، مینز میرے اپنے لوکل نیٹ ورک سے آ رہی ہے. اب وہ لوکل نیٹ ورک جو ہے وہ سنگل آفس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ تو اس کے لیے آئی ڈونٹ نیڈ انٹرنیٹ. لیکن میرے برانچ آفیسز ہیں یا ڈفرنٹ آفس لوکیشن سے ٹریفک آ رہی ہے، اور میرے ریسورسز کو جو ڈیٹا سینٹر کے اندر میرے ریسورسز ہیں، آیا وہ ڈی ایم زی کے اندر ہوسٹڈ ہیں یا انسائڈ نیٹ ورک کے اندر ہوسٹڈ ہیں، ان ریسورسز کو ایکسس کرنا چاہتی ہیں. تو ڈیٹا سینٹر انوائرمنٹ کے لیے دس ٹائپ آف ٹریفک از ان باؤنڈ ٹریفک. اب ان باؤنڈ ٹریفک آ رہی ہے کہاں سے؟ فرام مائی یوزرس، فرام انٹرپرائز یوزرس، جو آرگنائزیشن کے اپنے امپلائیز ہیں ان کی طرف سے ٹریفک آ رہی ہے. تو ان کے لیے کیا کنٹرولز ہونی چاہیے؟ تو ٹریفک از کمنگ فرام انٹرپرائز نیٹورک کلائنٹس ٹو the resources in the data center, DMZ یا نیٹورکس. Enterprise users can access the internet through data center core. شروع میں ہم نے بات کی اس ماڈیول کے کہ انٹرنیٹ جب وہ ایکسس کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشن کے جو یوزرز ہیں وہ ڈیٹا سینٹر کے کور کے ساتھ کنیکٹ ہو کر یہاں سے وہ انٹرنیٹ ریسورسز وہ ایکسس کرتے ہیں. تو اینڈ پوائنٹ کنٹرول سچ ایز اینٹی وائرس مسٹ بی ان پلیس آن دا انٹرپرائز یوزر مشینز اور فار اپلیکیشن انسپیکشن. اب یہاں پر جو ٹریفک انٹرنیٹ سے آ رہی ہے میرے امپلائیز سے، تو وہ جو اینڈ پوائنٹس یوز کر رہے ہیں تو ان پر میرے پاس لیئر 7 کی انسپیکشن ہونی چاہیے. مینز اینٹی وائرس یا اینٹی میل ویئر سافٹ ویئر وہاں پر ان پلیس ہونی چاہیے، اور دوز اینڈ پوائنٹس مسٹ بی کمپلائنٹ ٹو دا آرگنائزیشن سیکیورٹی پالیسی. پہلے سے وہ کمپلائنٹ ہو تبھی انہی کی طرف سے ٹریفک آئے گی. وہاں پر لیئر 7 کی جو اینڈ یوزر اینڈ پوائنٹ کنٹرولز ہے وہ ان پلیس ہو. بیکاز دا ٹریفک از کمنگ فرام انٹرپرائز اون ریسورسز دیر آر نو اپلیکیشن لیئر کنٹرولز. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب انٹرنیٹ انوائرمنٹ میں دیکھیں ایک کور راؤٹر ہے، ایج راؤٹر، اور نیچے پھر فائر وال ہے. فائر وال موسٹلی لیئر 3 یا لیئر 4 کی بنیاد پر وہ انسپیکشن کرتا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کے یا لیئر 7 کے کنٹرولز نہیں ہیں. آئی پی ایس ہو گیا، آئی ڈی ایس ہو گئے. حالانکہ جو میل ویئر ہوتے ہیں یا ٹروجن ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، انٹروژن اٹیمپٹس ہوتی ہیں، ان کی انسپیکشن لیئر 7 پے لوڈ کی بنیاد پر ہوگی. تو اس سینیریو میں یہاں پر میرے پاس لیئر 7 کا کنٹرول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹریفک جہاں سے آ رہی ہے وہ میرے امپلائیز ہیں، آرگنائزیشن کے اپنے امپلائیز ہیں، وہ پہلے سے کمپلائنٹ ہے ٹو دا آرگنائزیشن سیکیورٹی پالیسی. ان کے اینڈ پوائنٹس پر لیئر 7 کے کنٹرولز ہیں اینڈ پوائنٹس پر. تو دیٹس وائی ایم شور کہ ٹریفک جو آ رہی ہے وہ کلین ٹریفک ہے، وہ جینوئن ٹریفک ہے، میلیشیس ٹریفک نہیں ہے. اور میرے اینڈ پوائنٹس جو ہیں وہ آرگنائزیشن کی سیکیورٹی پالیسی کے کمپلائنٹ ہے. مینز وہاں پر کوئی یو ایس بی پلگ نہیں کر سکتا، ان کو سی ڈی روم ایکسس نہیں ہے،
تو وہ اپنے طور پر سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے پبلک نیٹ ورک سے، انٹرنیٹ سے. تو دیٹس وائی مجھے اب یہاں پر اس سینیریو میں ایڈیشنل لیئر 7 کنٹرولز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ یوز کیس کے اندر آئی پی ایس یا آئی ڈی ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے صرف اور صرف فائر وال ان پلیس کی ہوں. کیوں؟ ٹو ڈیفائن وچ ڈیسٹینیشن ڈیٹا سینٹر ڈیسٹینیشن آر الاؤڈ فرام سورس آئی پیز. اب جو انٹرپرائز یوزرز آ رہے ہیں یہ کون کون سے میرے کور ریسورسز کو ڈی ایم زی کے اندر یا ان سائڈ ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے فائر وال ان پلیس کیے، وہاں پر وہ رولز ڈیفائن میں نے کیے ہوئے ہیں کہ لیئر 3 اور لیئر 4 کی بنیاد پر وہ پیکٹ کو الاؤ کرے گا یا ڈراپ آؤٹ کرے گا. تو یہ ڈیزائن ذرا کلیئر کر لے. ٹریفک چونکہ میرے انٹرپرائز یوزر سے آ رہی ہے وچ آر کمپلائنٹ ٹو دا سیکورٹی پالیسی، تو آئی ڈونٹ نیڈ ایکسٹرا لیئر 7 کنٹرولز. اب یہاں پر نہ مجھے ڈی ایل پی کی ضرورت ہے، نہ آئی پی ایس کی ضرورت ہے، نہ آئی ڈی ایس کی ضرورت ہے. تو یہی پوائنٹ، یہی ڈیزائن سینیریوز ہیں. اگر آپ جب آپ سیکیورٹی ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کریں کہ آپ کا نیٹ ورک ڈیزائن کیا ہے. اب میرے پاس نیٹ ورک ڈیزائن اس وقت انٹرنیٹ ہے. ٹائپ آف نیٹ ورک ڈیزائن کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے. تو آئی ڈونٹ نیڈ اسپیشلائز لیئر 7 کنٹرولز. وہ پہلے سے میرے جو ہیڈ برانچ آفس ہیں یا جہاں سے ٹریفک آ رہی ہے وہاں پر یہ کنٹرولز ان پلیس ہیں، اور وہ میرے اینڈ پوائنٹ سے ہیں وہاں پر وہ کمپلائنٹ ہے. تو ہیڈ آفس میں نے ان کے لیے کوئی اسپیشلائز کنٹرولز نہیں ان پلیس کیے. اب آتے ہیں ایکسٹرنل پیرامیٹر ڈیزائن کی طرف اور اس کی یوز کیسز پر بات کرتے ہیں. تو ایکسٹرنل ڈیزائن میں ہمارے پاس جو پہلا یوز کیس ہے وہ فار نارمل ٹریفک ہے، انٹرنیٹ پیرامیٹر ود نارمل ٹریفک. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ نارمل انٹرنیٹ ٹریفک فار اور انٹرپرائز کلائنٹس اینڈ پوائنٹس. لیکن اگر میرے کور راؤٹر کو آپ دیکھ لیں تو یہاں پر یہ میرا اس کور راؤٹر کے نیچے میرے جو ڈی ایم زی نیٹ ورکس ہیں یا میرے ان سائڈ اسپیشل ٹرسٹڈ نیٹ ورکس ہیں وہ موجود ہے، اور وہاں پر میرے انٹرپرائز یوزرز وہ ہوسٹڈ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ میرے امپلائیز یہاں پر بیٹھ رہے ہیں. تو اگر میرے امپلائیز انٹرنیٹ ایکسیس کرنا چاہیں فار نارمل ٹریفک، فار براؤزنگ ٹریفک، تو اس کے لیے پھر میں کیا ڈیزائن سینیریوز میرے پاس ہیں یا کون سے کنٹرولز میں ان پلیس کروں گا. تو وچ نیڈ ٹو ایکسیس گلوبل انٹرنیٹ وائی سینٹرلائز ڈیٹا سینٹر. اچھا، the internet perimeter controls for normal traffic will include generally 5 appliances: IPS, IDS, antivirus, anti-malware and firewall for inbound traffic. اب دو ٹائپس آف ٹریفک ہے اب اس سینیریو میں، ایک ان باؤنڈ ہے اور ایک آؤٹ باؤنڈ ہے. بائی ڈیفالٹ جو نیچر ہوگا اس سینیریو میں وہ آؤٹ باؤنڈ ٹریفک ہوگا، کیونکہ ان باؤنڈ ٹریفک وہ ریٹرن ٹریفک ہوگی. میرے اینڈ یوزرز ہیں وہ نارمل براؤزنگ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ ایکسیس کر رہے ہیں. تو اس سینیریو میں جو نارمل فلو ہے وہ آؤٹ باؤنڈ ٹریفک ہوگی، اور جو ان باؤنڈ ٹریفک ہوگی وہ ریٹرن ٹریفک ہوگی. جو جب یہ پبلک سرورز کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے ایچ ٹی ٹی پی گیٹ ریکویسٹ کے ذریعے تو وہ پہ ریپلائی کریں گے سرور جو ہیں. تو وہ جو ریپلائی ٹریفک ہوگی وہ میرے انٹرپرائز نیٹ ورک کے لیے وہ ان باؤنڈ ٹریفک ہوگی. تو آؤٹ باؤنڈ ٹریفک میں میرے پاس 2 کنٹرولز ہیں اور ان باؤنڈ ٹریفک میں میرے پاس 5 کنٹرولز ہیں. تو اگر میرے انٹرپرائز یوزرز انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں تو آئی ڈونٹ نو وہ کہاں پر کمیونیکیشن کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. وہ کسی کو ای میل بھیج رہے ہیں، وہ کسی کے ساتھ باقی چینلز کے ذریعے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، وہ کوئی ویب براؤزرز کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا سائٹس کے ساتھ پر کمیونیکیشن کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو. تو اس کو اپنے پرائیویٹ اور بزنس ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے میں ڈی ایل پی سولوشن لگاتا ہوں کہ وہ کوئی سینسیٹیو انفارمیشن نہ بھیجے، اور میں یو آر ایل اور کانٹینٹ فلٹرز ان پلیس کرتا ہوں کہ وہ اسپیسیفک ویب سائٹس کو اس ٹائم سے اس ٹائم میں ایکسیس نہ کرے یا اسپیسیفک ٹائپ آف کانٹینٹ کو وہ ایکسیس نہ کریں. تو آؤٹ باؤنڈ ٹریفک کے لیے میرے پاس میں نے 2 کنٹرولز ان پلیس کیے ہوئے ہیں. لیکن جب ریٹرن ٹریفک آئے گی تو ریٹرن ٹریفک دے کے میرے پاس آئی ایس پی راؤٹر میرا بارڈر راؤٹر ہے، وہاں سے جیسی ٹریفک آئے گی تو نیچے میرے پاس 2 کنٹرولز لیئر 7 کے ہیں، آئی پی ایس اور آئی ڈی ایس. تو وہ پیکٹ کو انسپیکٹ کریں گے سگنیچر ڈیٹا بیسز کی بنیاد پر.
آئی ڈی ایس وہ ظاہری بات ہے ڈیٹیکشن کرے گا، پیسیو موڈ میں ہوگا، آئی پی ایس ایکٹیو موڈ میں ہوگا، وہ ڈیسیجن لے گا. پھر ڈیڈیکیٹڈ ہمارے پاس اینٹی وائرس اور اینٹی میل ویئر کنٹرولز ہیں. اب یہ سینٹرلائز کنٹرولز ہوں گے. آپ یہ دونوں کنٹرول جو ہیں وہ اینڈ پوائنٹ پر بھی ڈپلوائے کر سکتے ہیں، اور اس سینیریو میں یہ نیٹ ورک پر پیریمیٹر پر ڈپلائڈ ہیں. اٹ سروس دا ہول نیٹ ورک. تو وہ میں نے ان پلیس کیے ہوئے، اور اس یہ دو کنٹرول جو ہیں اب وہ ان کے پاس بھی سگنیچر ڈیٹا بیس ہوگا، اور وہ پھر فائل لیول پر وہ مانیٹرنگ کریں گے کہ جو فائل ریسیو ہو رہی ہے تو وہ اس کا سگنیچر ان کے ڈیٹا بیس میں تو پہلے سے موجود نہیں ہے. تو آئی پی ایس اور آئی ڈی ایس وہ پیکٹ لیول پر مانیٹرنگ کریں گے، انسپیکشن کرتے ہیں. اینٹی وائرس یا اینٹی میل ویئر جو ہیں وہ آپ کے فائل لیول پر جو ہیں وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور اس کے پاس فائلز کی سگنیچر ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں کہ یہ فائل جو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، ریسیو ہو رہی ہے، میلیشیس فائل تو نہیں ہے. تو ان باؤنڈ ٹریفک کے لیے میرے پاس اور آخری کنٹرول جو ہے وہ فائر وال ہے. فائر وال جب ٹریفک ریسیو کرے گا وہ پھر صرف سورس یا ڈیسٹینیشن آئی پی کو دیکھے گا، اور اس کی بنیاد پر وہ فلٹرنگ آؤٹ کرے گا. اچھا، انٹرنیٹ ٹریفک ود ویب یا ویب اپلیکیشن ٹریفک، انٹرنیٹ پیرامیٹر. تو اگر آپ اس سینیریو میں دیکھ لیں تو میرے پاس یہاں پر اب ٹائپ آف ٹریفک بھی چینج ہو گئی ہے، اور تو اس وجہ سے ڈائریکشن بھی اب چینج ہو گئی ہے. اب ٹریفک آ رہی ہے کہاں سے؟ فرام ایکسٹرنل نیٹ ورک آ رہی ہے. انٹرنیٹ پیرامیٹر ہے تو باہر سے ٹریفک آ رہی ہے. اس سے پہلے سینیریو میں ٹریفک آ رہی تھی باہر سے، لیکن وہ ریٹرن ٹریفک تھی. اس سینیریو میں وہ ٹریفک اوریجنیٹ باہر سے ہو رہی ہے، ایکسٹرنل یوزر سے ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہاں پر انٹرنیٹ پر ایکسٹرنل یوزرز بیٹھے ہیں، اور دے آر دا سورس آف دا ٹریفک. اوریجنیٹ یہ ٹریفک کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نیچے میرے پاس ڈیٹا سینٹر میں ڈی ایم زی نیٹ ورک میں میرے پاس اینڈ پوائنٹس ہیں، سرور اینڈ پوائنٹس، ورک لوڈز، اور وہاں پر وہ ویب سرورز ہوسٹڈ ہیں، اپلیکیشن سرور ہوسٹڈ ہیں میرے آرگنائزیشن کے انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر، ڈی ایم زی زون کے اندر. تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں ایکسٹرنل یوزرز. تو سب سے پہلے میرے انوائرمنٹ کے لیے، میرے نیٹ ورک کے لیے دس ٹائپ آف کمیونیکیشن از ان باؤنڈ ٹریفک. اب سورس آف دا کمیونیکیشن فرام آؤٹ سائڈ ہے. اب یہ ٹریفک جب آئے گی تو انٹرپرائز ریسورسز سرور بیس اینڈ پوائنٹس آر پلیسڈ ان دا ڈی ایم زی نیٹ ورک اینڈ میڈ پبلک فار اویلیبل فار پبلک ایکسیس. اسی وجہ سے میں نے ڈی ایم زی میں اس کو رکھا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پبلکلی ایکسیسیبل ہو. اب انٹرنیٹ پیریمیٹر جو ہیں فار ویب اپلیکیشن ٹریفک وہ 5 کنٹرولز وہ یوز کرے گا. اب 5 کنٹرولز وہ ان باؤنڈ ٹریفک کے لیے ہے. تو اس میں سب سے پہلے آئی پی ایس اور آئی ڈی ایس ہے، اور پھر اس کے بعد میرے پاس ویب فائر وال ہے اور ویب گیٹ وے ہے. اور اس کے بعد پھر جو لیئر 3 لیئر 4 فائر وال ہے وہ میں نے ان پلیس کیے ہوئے ہیں. تو اب ٹریفک آئے گی، آئی پی ایس اور آئی ڈی ایس پیکٹ کی بنیاد پر انسپیکشن کرے گا اور ڈیسیجن لے گا. پھر چونکہ ویب ٹریفک ہے، ورک لوڈز پر میں نے ویب سرورز ڈپلائی کیے ہوئے ہیں، تو اب میرے پاس اسپیشلائز کنٹرولز ہیں ٹو مانیٹر ویب ٹریفک کہ ویب ٹریفک کے اندر کوئی اناملی تو نہیں ہے یا کوئی میلیشیس ٹریفک تو نہیں آ رہی ریلیٹڈ ٹو دا او ایس ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 اٹیکس. تو اب وہ اس کے ویب فائر والز کے اندر میرے پاس اسپیشلائزڈ ویب ریلیٹڈ سگنیچرز ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ ڈیسیجن لے گا. اینڈ دین سیکیور ویب گیٹ پہ ایک ایکسٹرا کنٹرول میں نے ڈپلائی کی ہوا، ریورس پراکسی کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اچھا، the vast majority of anti-malware devices in most installations either cannot or do not decrypt SSL traffic, and therefore these AMP devices cannot protect against malware delivered through HTTPS. تو جو نارمل لیئر 7 کے یہ آپ نے پچھلی سلائڈ میں اینٹی وائرس یا اینٹی میل ویئر پڑھا، تو وہ لیئر 7 کے HTTPS ٹریفک کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتے موسٹ آف دا ٹائم. تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پر اسپیشلائزڈ اس کے لیے کنٹرولز لگائے ہیں، ویب کنٹرولز لگائے ہیں. تو اس یوز کیس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹریفک ان باؤنڈ ہے، ٹریفک اوریجنیٹ فرام ایکسٹرنل سورس سے ہو رہی ہے، اور the traffic is pointing to my resources in the
DMZ نیٹورک. تو اس وجہ سے میں نے اس کے لیے یہاں پر 5 کنٹرولز ان پلیس کیے ہوئے ہیں. پھر تیسرا یوز کیس جو ہے ایکسٹرنل پیریمیٹر کا وہ ای میل پیریمیٹر ہے. اب ای میل کنیکٹیوٹی از فار آل پبلک ای میل کمیونیکیشن اینڈ از ڈیلیورڈ بائی انٹرنیٹ لنکس ٹو دا ای میل سرور ان سائڈ دا سیکیور DMZ آف دا ڈیٹا سینٹر. اب جس طرح ویب سرورز ہم DMZ میں پلیس کرتے ہیں اسی طرح ای میل سرورز بھی ہم DMZ میں پلیس کرتے ہیں کہ یہ پبلکلی ایکسیسیبل ہو. آرگنائزیشن کے انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اپنے ای میل سرور ہوسٹڈ ہوتے ہیں DMZ انوائرمنٹس کے اندر. تو اب یہاں پر جو ٹائپ آف ٹریفک ہوگی وہ دونوں شیپس میں ہوگی. وہ آؤٹ باؤنڈ ٹریفک ہوگی, وہ ان باؤنڈ ٹریفک بھی ہوگی. مینز میرے انٹرپرائز یوزرز ای میل کلائنٹ کے ذریعے باہر کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کسی اور ای میل سرور کے ساتھ, کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ, یا پبلک پر انٹرنیٹ پر کسی اور ای میل کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اور باہر سے ایکسٹرنل یوزر وہ آ سکتے ہیں میرے انسائڈ جو لوکل ای میل سرورز ہیں آرگنائزیشن کے DMZ کے اندر, ان کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. تو آؤٹ باؤنڈ ٹریفک بھی ہے اور ان باؤنڈ ٹریفک بھی ہے. اب ان باؤنڈ ٹریفک کے لیے, بلکہ سب سے پہلے چلے آؤٹ باؤنڈ ٹریفک کے لیے میرے پاس 2 کنٹرولز ہیں, اینٹی فشنگ اور DLP کنٹرولز ہیں. جب یہ میرے انٹرپرائز یوزرز ای میل سینڈ کریں تو ای میل وہ فشنگ ای میلز نہ ہوں, اس وجہ سے میں نے اینٹی فشنگ کنٹرول ان پلیس کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے ان ای میلز کے اندر سینسیٹیو انفارمیشن نہ ہو, تو اسی لیے میں نے DLP کنٹرول ان پلیس کیا ہوا ہے کہ اگر سینسیٹیو انفارمیشن میرے امپلائی سینڈ کرے تو DLP اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہ ڈراپ آؤٹ کرے. تو آؤٹ باؤنڈ ڈائریکشن میں 2 کنٹرولز. اب ان باؤنڈ میں میرے پاس کیا ہے, میرے پاس 6 کنٹرولز ہیں, اور بلکہ 7 کنٹرولز ہیں ان باؤنڈ میں, لیکن 4 ڈیڈیکیٹڈ ٹو ای میل ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں IPS ہو گیا, IDS ہو گیا, فائر والز, یہ تینوں کنٹرولز پچھلے 2 یوز کیسز میں بھی تھے. پچھلے دونوں یوز کیسز میں بھی IPS بھی تھا, IDS بھی تھا اور فائر وال بھی تھا. لیکن یہ جو اینٹی وائرس ہے, اینٹی میلویئر ہے, اینٹی اسپیم ہے اور اینٹی فشنگ ہے, یہ 4 سیکیورٹی کنٹرول اسپیسیفک ٹو دا ای میل ٹریفک ہے. تو وہ اس یوز کیس میں ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں. باقی 3 کنٹرول جو ہیں وہ پہلے سے ہم چلے آ رہے ہیں. تو ای میل پیریمیٹر کنٹرولز ول جنرلی انکلوڈ ایٹ لیسٹ 4 سیکیورٹی کنٹرولز in addition to the 3 most common controls that exist in the perimeter ladder. اور for outbound traffic ہمارے پاس 2 کنٹرولز ہیں. تو جب باہر سے ٹریفک آئے گی اور میرے ای میل سرورز کو ہٹ کرے گی یا میرے یوزرز کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے اوور ای میل, تو ٹریفک پیکٹ انسپیکٹس ہوں گے, IDS اور IPS وہ اس کو انسپیکٹ کرے گا. اور پھر وہ اسپیسیفک چونکہ ای میل ٹریفک ہے, پھر ای میل کے کنٹرولز اینٹی وائرس کو چیک کرے گا اور اینٹی میلویئر چیک کرے گا. اسپیم آج کل بہت بڑا ایشو ہے کہ آرگنائزیشن کو امپلائیز کو اسپیم ای میلز آتی ہیں, تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آئے اسپیم ای میل تو نہیں ہے. تو میرے پاس اینٹی اسپیم کنٹرول ہے. اور فشنگ بہت آج کل کامن اٹیک ہے ای میل ریلیٹڈ کہ امپلائیز کو فشنگ ای میلز آتی ہیں, وہ اس کو سائٹ پر کلک کرتے ہیں اور اٹ ریڈائریکٹس ٹو دا میلیشیس سائٹ. تو وہاں پر وہ پھر اپنے کریڈینشلز پرووائڈ کرتے ہیں یا وہاں سے کوئی چیز وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تو اٹ کمپرومائزز دا اینڈ پوائنٹس اور نیٹ ورک کمپرومائز ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرے پاس اینٹی فشنگ کے کنٹرولز ہیں. تو دیز کنٹرولز آر یوز ٹو پروٹیکٹ ٹریفک اسپیسیفک ٹو ای میل. اچھا, VPN پیریمیٹر, آپ میرے پاس چوتھا جو یوز کیس ہے ایکسٹرنل پیریمیٹر کا, وہ VPN پیریمیٹر ہے. VPN specialized type of network ہے. Connectivity is to provide for all employees access to resources in the data center as shown in the figure. VPN perimeter controls will generally include 4 appliances: IPS, IDS, firewall اور ایک remote access gateway. تو اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 3 یوز کیسز میں بھی IPS بھی ہے, IDS بھی اور firewall بھی, یہ کامن کنٹرولز ہیں. اب چونکہ یوز کیس چینج ہو گئے, VPN ہے, تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اسپیشلائز VPN کا کنٹرول ریموٹ ایکسیس گیٹ وے ڈپلائی کیا ہوا ہے. All of the VPN perimeter designs have the 3 common security controls such as IPS, IDS and firewall. However, we have one additional control, remote access gateway. تو اگر ہم VPN کی 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس, دیکھیں آپشن 1 ہے, آپشن 2 ہے, آپشن 3 ہے.
آپشن 1 میں انٹرپرائز یوزرز آئیں گے اور DMZ اور انسائڈ ریسورسز کو ایکسیس کریں گے. تو وہ VPN سیشن بنائیں گے فرام دیئر برانچ آفس, فرام دیئر سوہو آفس, فرام دیئر ٹائنی یا میڈیم آفس, جہاں سے بھی وہ جہاں پر بھی وہ بیٹھے ہیں وہ VPN ٹنل اسٹیبلش کریں گے. اور آپشن نمبر 1 میں وہ ٹنل ٹرمینیٹ ہوگا ریموٹ ایکسیس گیٹ وے پر. تو ہم نے اسپیشلائز ڈیوائس کی ان لارج کارپوریٹ نیٹورکس جہاں پر آپ کے پاس لارج نمبر آف VPN یوزرز ہوتے ہیں, ریموٹ ایکسیس یوزرز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم وہاں پر اسپیشلائز ڈیڈیکیٹڈ اپلائنس ان پلیس کرتے ہیں فور VPN ٹرمینیشن یا VPN اسٹیبلشمنٹ. تو وہ جو ہے وہ آپ کا ریموٹ ایکسیس گیٹ وے ہے. تو آپشن 1 میں انٹرپرائز یوزر VPN سیشن ٹرمینیٹ کریں گے ریموٹ ایکسیس گیٹ وے پر. یا VPN جو گیٹ وے ہے وہاں پر VPN سیشن جو ہے وہ تمام انفارمیشن وہ یہاں پر پڑی ہوگی اور VPN سیشن جو ہے وہ اس گیٹ وے کے ساتھ اسٹیبلش ہوگا, اس کے ذریعے پھر ٹریفک آگے فارورڈ ہوگی. آپشن 2 میں اگر آپ دیکھ لیں تو VPN اسٹیبلش ہو رہے ہیں ایج راؤٹر پر جو آپ کے ISP کے ساتھ کنیکٹ ہے, جو آپ کا آرگنائزیشن کا راؤٹر ہے, اور نیچے پھر آپ کے نارمل جو لیئر 3 کنٹرولز ہیں وہاں سے ٹریفک آئے گی. آپشن نمبر 3 میں اگر آپ دیکھ لیں تو ڈائریکٹ آپ کے فائر وال کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیں اگر موسٹلی اسمال آفس نیٹ ورک میں ہمارے پاس یہ آپشن نمبر 3 ڈیزائن ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیلی ورکر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی فائر وال پر ٹرمینیٹ کرتے ہیں ٹریفک کو. اٹس ناٹ اے گڈ ڈیزائن, اچھا ڈیزائن پریکٹس یہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو ٹریفک ہے وہ ان دونوں نے انسپیکٹ نہیں کی. اب ایڈیشنل پروٹیکشن ہے VPN کی, تو آپ کی جو IDS ہے IPS ہے ان سے ٹریفک گزر کر آگے بائی پاس ہو کر آگے آئی ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل ٹاپ ایج پر ٹریفک کو VPN کو اسٹیبلش کرے کہ نیچے جو ٹریفک آئے تو آپ کے جو سینسرز ہیں وہ اس کو انسپیکٹ کریں اور ڈیٹیکٹ کریں. اچھا ایک پوائنٹ اس کو ذہن میں رکھیں کہ VPN جو اسٹیبلش ہوگی, اب 2 ٹائپس آف یوزرز آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں ابھی جو VPN استعمال کریں گے. ایک ٹائپ آف یوزر جو VPN استعمال کرے گا وہ فار ریموٹ مینجمنٹ ہے. آپ کے جو ایڈمنز ہیں, سیکیورٹی ایڈمنز ہیں, وہ اگر ڈیوائسز کو ایکسیس کرنا چاہیں فار مینجمنٹ آف دوز ڈیوائسز, نیٹ ورک ڈیوائسز ہو گئے یا سرورز ہو گئے, انہوں نے ان کی مینجمنٹ کرنی ہے تو وہ پہلے VPN سیشن اسٹیبلش کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر ڈیوائسز کو مینجمنٹ پرپز کے لیے ایکسیس کرتے ہیں. تو ایک ٹائپ آف VPN یوزر جو ہے وہ جو VPN کو استعمال کرے گا وہ تو مینجمنٹ پرپز کے لیے ہے, اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ نارمل یوزرز ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیلی ورکرز ہوتے ہیں, اور وہ VPN سیشن اسٹیبلش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر DMZ اور انسائڈ ریسورسز کے اندر ان کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں یا آرگنائزیشن کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پر وہ ان ایسٹس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. تو دے اسٹیبلش دا ٹنل ٹو دا ڈیوائس. تو وہ ٹیلی ورکر ونس VPN از اسٹیبلش تو پھر وہ انسائڈ ریسورسز کو یا DMZ ریسورسز کو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو دوسری ٹائپ جو ہے وہ آپ کی نارمل انٹرپرائز یا ٹیلی ورکرز ہوتے ہیں, وہ یوزرز ہیں VPN سینیریو کے اندر. ایکسٹرنیٹ پیریمیٹر, آخری پیریمیٹر ایکسٹرنل کا. ایکسٹرنل پیریمیٹر میں ایک اسپیشلائزڈ یوز کیس ہے ایکسٹرنیٹ. ایکسٹرنیٹ کنیکٹیوٹی از یوز ٹو provided to business partners for access to certain proprietary applications or data transfer to a secure DMZ inside the data center. تو یہاں پر آپ کی آرگنائزیشن اور ایک دوسری آرگنائزیشن کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ بزنس ٹو بزنس اپلیکیشن وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اس سینیریو میں دیکھ لیں کہ it is similar to remote access VPN except that unlike remote access VPN where all enterprise users are provided full access to enterprise network, the extranet access is provided only to partners with common business interest and shared applications. تو یہاں پر یہ ہے کہ دو آرگنائزیشنز نے آپس میں SLA سائن کی اور وہ کمیونیکیشن بزنس کمیونیکیشن کر رہے ہیں, تو وہ اسکوپ ڈیفائن کریں گے کہ کون سے اپلیکیشنز ایکسیسیبل ایک دوسرے کے لیے وہ ان کے ہیں. تو میرا آرگنائزیشن وہ ڈیفائن کرے گا کہ کون سے ٹائپ آف اپلیکیشنز
میرے بزنس پارٹنر وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو ان اپلیکیشنز کو میں اسپیشلائز B2B DMZ زون میں ڈیفائن کروں گا اور وہاں پر ان اپلیکیشن کو میں پلیس کروں گا ان ریسورسز کو. تو جب بھی B2B ٹریفک آئے گی تو وہ اسپیشلائز زون کے اندر جو B2B DMZ زون ہے وہاں پر لینڈ ہوگی اور وہاں پر ان کے جو کسٹم اپلیکیشنز ہیں بزنس ریلیٹڈ وہ ان پلیس ہوں گے اور انہی کو صرف وہ ایکسیس کریں گے. تو ایکسٹرنیٹ پیریمیٹر میں میرے پاس دو آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 میں اگر آپ دیکھ لیں تو B2B جو پارٹنر آرگنائزیشن ہے وہ بھی یہاں پر انہوں نے اپنا مینیج راؤٹر انسٹال کیا ہوا ہے. اب یہ جو راؤٹر ہے وہ اسپیسیفکلی ان کا راؤٹر ہے, دے آر مینیجڈ بائی دا B2B جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پر راؤٹ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ اس راؤٹر سے جو ٹریفک جائے گی وہ صرف میرے آرگنائزیشن کے ان ریسورسز تک جائے گی, یا میرے آرگنائزیشن کے جو ریسورسز ہیں وہ اس راؤٹر کے ذریعے ٹارگٹ نیٹ ورک یا جو بزنس نیٹ ورک ہے ان کے یہ ریسورسز ایکسیس کریں گی. تو وہ ڈیفائن راؤٹنگ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اسپیشلائز مینیج راؤٹر وہاں پر ان پلیس کیے ہوئے ہے. وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن کے ساتھ کنیکٹ ہیں میرے آرگنائزیشن ان کے آرگنائزیشن کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کے ساتھ کنیکٹ ہے. آپشن نمبر 2 میں دیکھ لیں تو وچ از کاسٹ افیکٹو بٹ اینڈ دا موسٹ کامن آپشن is where the B2B partner will only deploy a managed firewall on your premises and establish a VPN over the internet. اب انہوں نے firewall ڈپلائی کیا ہوا ہے آپشن نمبر 2 میں, اور وہاں پر ان کی طرف سے VPN سیشن اسٹیبلش ہو رہا ہے ان کے firewall کے ساتھ. ونس اسٹیبلش پہ ٹریفک نیچے آئے گی اور جو B2B DMZ اسپیشلائز زون ہے ان کے اندر ریسورسز کو وہ ایکسیس کرے گی. اب اس سینیریو کے اندر آپ دیکھ لیں تو ٹائپ آف ٹریفک کیا ہے, میرے لیے وہ تمام ان باؤنڈ ٹریفک ہے. تو چونکہ ان باؤنڈ ٹریفک اور ٹریفک کمنگ فرام ہوم فرام مائی پارٹنر آرگنائزیشن, اب لیکن مجھے نہیں پتا کہ پارٹنر آرگنائزیشن کی سیکیورٹی پالیسی کیا ہے, وہاں پر ان کے نیٹ ورک کا سیکیورٹی پوسچر کیا ہے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو اس وجہ سے دیکھ لیں کہ میں نے ڈیڈیکیٹڈ لیئر 7 کے کنٹرولز ان پلیس کیے ہوئے ہیں. اب یوز کیس نمبر 1 میں میرے پاس انٹرنیٹ تھا. اب انٹرنیٹ میں نے IPS اور IDS ان پلیس نہیں کیے تھے. کیوں؟ کیونکہ ٹریفک کہاں سے آ رہی تھی, میرے انٹرپرائز امپلائیز سے آ رہی تھی, ان کے اینڈ پوائنٹ سے آ رہی تھی وہ جو کمپلائنٹ تھے. تو اس وجہ سے میں نے ڈیڈیکیٹڈ IPS اور IDS لیئر 7 کنٹرولز ان پلیس نہیں کیے. اب یہاں پر بزنس پارٹنر کی طرف سے ٹریفک آ رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ان کی ٹریفک یا ان کے اینڈ پوائنٹس کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے, اور ٹائپ آف ٹریفک کیا آ رہی ہے. حالانکہ یہ پہلے سے ڈیفائنڈ ہے کہ ان اپلیکیشنز کو ایکسیس کریں گے, لیکن ان کے سیکیورٹی پوسچر مجھے نہیں معلوم. تو اس وجہ سے میں نے ڈیڈیکیٹڈ لیئر 7 کے کنٹرولز ان پلیس کیے ہیں کہ ونس دے اسٹیبلش اے VPN ٹنل ٹو دیئر فائروال, پھر وہاں سے وہ ٹریفک انسپیکٹ ہوگی, IDS انسپیکٹ کرے گا, IPS اس پر ڈیسیجن لے گا, اور پھر فائروال وہاں پر رولز ڈیفائنڈ ہوں گے کہ یہ ٹریفک کون سے DMZ کی کون سے ریسورسز کے لیے الاؤڈ ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر ڈیڈیکیٹڈ لیئر 7 کے یہ 2 کنٹرولز IDS اور IPS سے انسپیکٹ وہ لگائے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ ٹریفک یا پے لوڈ کے اندر کیا آ رہا ہے. اچھا, پیریمیٹر ڈیزائن پلیسمنٹ, ڈیوائس پلیسمنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ پیریمیٹر سیکیورٹی ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ ڈیوائس کو کہاں پلیس کریں گے. تو موسٹ چیزیں تو ہم نے کور کر لی ہیں کہ کون سے ٹائپ آف یوز کیس کے اندر کون سے ڈیوائسز چاہیے, ان کو پلیس کہاں کرنا ہے. ایکسٹرنل پیریمیٹر ڈیوائس میں ہمارے پاس یہ 2 آپشنز ہیں. ڈیٹا سیٹر ایکسٹرنل پیریمیٹر سیکیورٹی کنٹرولز ہیو 3 کامن سیکیورٹی اپلائنسز ایٹ the ٹاپ آف the سیکیورٹی کنٹرول لیڈر, IPS, IDS اور فائروال. اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 5 یوز کیسز میں تمام کے تمام 3 کنٹرولز یہ کامن ہے, IPS, IDS اور فائروالز. اب ان کو پلیس کہاں کرنا ہے. 2 possible device placement options for implementations are shown in the figure, اور اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو ہمارے پاس یہ 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس IDS, IPS اور فائروال کا وہ ہے فلو ہے, اور آپشن نمبر 2 میں IDS, فائروال اور IPS کا ہے.
اب آپشن نمبر 1 جو ہے وہ بیسٹ پریکٹس یا ریکمینڈیڈ ہے, دا موسٹ ریکمینڈیڈ اپروچ آپشن نمبر 1 ہے. وہ کیوں؟ آپ کے ایج راؤٹر ہے, ایج راؤٹر ٹریفک اس نے ریسیو کی, وہ آگے بھیجے گا نیچے آرگنائزیشن کے سرور فارم کی طرف. تب ٹریفک سب سے پہلے ٹریفک اس نے ریسیو کی ایج راؤٹر نے, تو ٹریفک پے لوڈ کے اندر کیا ہے, دا ایج راؤٹر ڈزنٹ نو. تو اس وجہ سے اس ٹریفک کو آئی ڈی ایس نے ریسیو کیا ان پرومسکس موڈ, وہ پیسو موڈ کے اندر وہ لسننگ کر رہا ہے, اس کی کاپی اس نے ریسیو کی. تو اس کاپی میں گڈ پیکٹس بھی ہیں اور بیڈ پیکٹس بھی ہیں, تو وہ تو اس کو فورینسک پرپز کے لیے باقی لیٹر آن استعمال کرے گا. لیکن جب نیچے آئی وہ ٹریفک تو آئی پی ایس نے اس کو ریسیو کیا. اب آئی پی ایس گڈ اور بیڈ دونوں کو ریسیو کر رہا ہے, لیکن گڈ پیکٹس کو وہ انسائڈ انٹرفیس پر الاؤ کر رہا ہے اور بیڈ پیکٹس کو وہ ڈراپ آؤٹ کر رہا ہے. تو اب نیچے انسائڈ انٹرفیس پر اس کے ساتھ فائر وال کنیکٹ ہے. فائر وال اب ریسیو کر رہا ہے کیا, صرف اور صرف گڈ پیکٹس ریسیو کر رہے ہیں, بیڈ پیکٹس جو ہیں وہ پہلے سے فلٹرڈ آؤٹ ہیں. تو اس وجہ سے اب فائر وال جو صرف اور صرف فلٹرنگ کرے گا, وہ اس آئی پی یا پورٹ نمبر کی بنیاد پر وہ ڈیسیجن لے گا کہ ٹو الاؤ دا ٹریفک یا ٹو ڈینائی دا ٹریفک. اب فائر وال کے پاس چونکہ صرف اور صرف گڈ پیکٹس آ رہے ہیں, تو وہ صرف گڈ پیکٹس کو ہی پرمٹ کر رہے ہیں ٹو دا سرور فارم. سو دس آپشن نمبر 1 از دا بیسٹ پریکٹس ریکمینڈیڈ ڈیزائن. آپشن نمبر 2 میں اگر آپ دیکھ لیں تو آئی ڈی ایس پہلے ہے, پھر فائر وال ان پلیس ہے, پھر آخر میں آئی پی ایس ان پلیس ہے, وچ از ناٹ اے ریکمینڈیڈ پریکٹس. تو یہاں پر ایج راؤٹر ٹریفک ریسیو کر رہا ہے گڈ اور بیڈ دونوں, اور وہ نیچے پرومسکس موڈ میں آئی ڈی ایس اس کو ریسیو کر رہا ہے, اور پھر نیچے جب فائر وال اب ان پلیس ہے تو فائر وال اب ریسیو کرے کیا, گڈ اینڈ بیڈ پیکٹس. تو فائر وال پر تو میں نے رول ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ لیئر 3 یا لیئر 4 کی بنیاد پر وہ فلٹرنگ کرے گا, وہ لیئر 7 کی بنیاد پر ڈیسیجن نہیں لے رہا ہے فائر وال. تو اس وجہ سے وہ جو پیکٹس الاؤ کرے گا لیئر 3 یا لیئر 4 ہیڈرز کی بنیاد پر, تو وہ تمام پرمٹ ہو گئے. اب ان پرمٹڈ پیکٹس میں گڈ پیکٹس بھی ہیں اور بیڈ پیکٹس بھی ہیں, مینز جینون پیکٹس بھی ہے اور میلیشیس پیکٹس بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ لیئر 7 پر اس کو انسپیکشن ہی نہیں ہوئی. تو نیچے آئی پی ایس کنٹرول ہے. اب آئی پی ایس جو ٹریفک ریسیو کر رہا ہے وہ گڈ پیکٹس بھی ہے اور بیڈ پیکٹس بھی ہے. تو اس وجہ سے آئی پی ایس اب دوبارہ ان تمام پیکٹس کو ریسیو کرے گا آن اٹس آؤٹ سائڈ انٹرفیس, اور بیڈ پیکٹس کو وہ ڈراپ آؤٹ کرے گا, وہ پرمٹڈ گڈ پیکٹس کو پرمٹ کرے گا اور سرور فارم کی طرف وہ سینڈ کرے گا. اب دونوں میں آپ فرق دیکھ لیں کہ ایکسٹرا پروسیسنگ اور سی پی یو یوز ہو رہی ہے. آپشن نمبر 2 میں فائر وال تمام پیکٹس ریسیو کر رہا ہے, تو اس کے سی پی یو سائیکلز استعمال ہوں گے تمام پیکٹس, گڈ پیکٹس کے لیے بھی اور بیڈ پیکٹس کے لیے بھی. اس کی میموری یوٹیلائزیشن ہوگی گڈ اور بیڈ دونوں ٹائپ آف پیکٹس کے لیے. اور اسی طرح آئی پی ایس جو ہے وہ بھی گڈ اور بیڈ دونوں ٹائپ آف پیکٹس ریسیو کر رہے, اس کی میموری یوٹیلائزیشن ہوگی, اس کی سی پی یو سائیکل یوز ہوں گے, اس کا بفر یوز ہوگا, بفر انٹرفیس یوز ہوگا. آپشن نمبر 1 میں آئی پی ایس ٹریفک ریسیو کر رہے گڈ اور بیڈ, تو اس کی سی پی یو سائیکلز تو یوز ہو رہے ہیں, میموری یوز ہو رہی ہے, اس کے بفر انٹرفیس یوز ہو رہا ہے. لیکن جب وہ بیڈ پیکٹس کو ڈراپ آؤٹ کرے گا اور گڈ پیکٹس کو آگے فائر وال کی طرف بھیجے گا, تو فائر وال اب صرف اور صرف گڈ پیکٹس کو ریسیو کر رہے ہیں, تو اس کی سی پی یو سائیکلز, میموریز اور اس کا جو انٹرفیس بفر ہے وہ اب یوٹیلائز اتنے نہیں ہوں گے کمپیئر ٹو آپشن نمبر 2. تو سی پی یو اور میموری یوٹیلائزیشن آپ پراپر طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے نیچے سرور فارم ہے, وہاں پر آپ کے پاس 100 آف سرورز ہیں. اب وہ ان تمام سرورز کے لیے ریسیو فائر وال کر رہے اور بار بار وہ آپشن نمبر 2 آپ نے ڈپلائی کیے ہوئے ہے. تو آپ کے جو تینوں کنٹرول ڈیوائسز ہیں آئی پی ایس, آئی ڈی ایس اور فائر وال, ان پر ریگولر پروسیسنگ اور ریم یوٹیلائزیشن کی ہو رہی ہے. لیکن آپشن نمبر 1 میں آپ کی آئی پی ایس باقاعدہ پروسیسنگ کر رہے, ریم یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے, لیکن فائر وال جو ہے وہ صرف اور صرف لیئر 3 لیئر 4 کی بنیاد پر انسپیکشن کر رہے ہو, اس کی یوٹیلائزیشن کمپیئر ٹو آپشن نمبر 2 وہ اتنی نہیں ہو رہی. تو یہی چیز ہم نے ان پروز اینڈ کونز میں ڈسکس کی ہیں کہ کون سے یوز کیس وہ اچھا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اور آپشن نمبر 2 کے نقصانات کیا ہے. تو دیکھیں یہ آخری سلائیڈ تھی اس ماڈیول کی. ہم نے کوشش کی کہ پیرامیٹر ڈیزائن کو سمجھے.
اس کورس کا آبجیکٹو نمبر 2 جو ہے وہ ہم نے یہی رکھا ہے کہ ہم جو سیکیورٹی ڈیزائن ہے سیکیورٹی کو فرام گراؤنڈ اپ ڈیزائن کرے. تو اس کے لیے یو مسٹ ہیو سالڈ آرکیٹیکچر آف یور انٹرپرائز نیٹ ورک. انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کے پاس کہ کس طرح انٹرپرائز نیٹ ورک کو میں نے ڈیزائن کرنا ہے اپنے ریکوائرمنٹس کے حساب سے. ہر آرگنائزیشن کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو ان ریکوائرمنٹس کو سمجھنا, ان کے بزنس پروسیسز کو سمجھنا, پھر ان کے ریلیونٹ آپ نے کنٹرولز اکوائر کرنے ہیں, وہ ان کو پھر پراپر آپ نے ان پلیس کرنا ہے. تب جا کر آپ جو سیکیورٹی ہے ان ٹرو سینس آپ امپلیمنٹ کریں گے, اور یہی سیکیورٹی پھر آپ کی آرگنائزیشن کے جو آپ کی بزنس ورتھ ہے اس کو پھر وہ فائدہ دے گی.